السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارا انسانی معاشرہ دو جز پر مشتمل ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ پوری کائنات میں اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو، انسان کو مکلف بنایا ہے، آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا حوا، ان دونوں کو ظاہر بات ہے جنت سے زمین پر آنے کا سبب بھی کہا جاتا ہے کہ عورت تھی۔ عورت نے آدم علیہ السلام کو مطمئن کیا کہ شیطان جو کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس درخت کو کھا لیں گے تو ہمیشہ یہاں رہنا پڑے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہم کو، تو شیطان نے یہ دھوکہ دیا تھا۔ تو اس دھوکے میں سب سے پہلے دھوکہ کھانے والی خاتون تھی، اور دنیا میں سب سے زیادہ عورتیں زیادہ دھوکہ کھاتی ہیں۔ بہت معاملات ہیں جس میں عورتیں دھوکہ کھاتی ہیں، اور عورتوں کی وجہ سے نقصان عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے بمقابل مردوں کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عید کے بعد میں مردوں کو دینے کے بعد پھر عورتوں کے پاس آپ گئے، اور آپ نے ان سے کہا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، کیونکہ عورتیں سب سے زیادہ مردوں کے مقابلے میں جہنم میں جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے سبب بتایا کہ عورتیں ناقصات و عقل و دین، یہ عقل کی سے بھی ناقص ہوتی ہیں، دین سے بھی ناقص ہوتی ہیں۔ عقل سے ناقص اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کو گواہی ایک مرد کی دو عورتوں کے برابر قرار دی ہے، آیت الدین میں، یعنی قرض والی آیت میں، سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ زیادہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ جی، یعنی ساری زندگی اگر شوہر اپنے بیوی کی خدمت کرتا رہے، مگر ایک معمولی سی چیز میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کہے گی کہ جی ہم نے خوشی آپ سے زندگی میں پائی ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے دین بھی ناقص ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ماہواری کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، اور گھروں میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے نیک کام جو باہر مرد کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، صدقات، خیرات، بہت ساری چیزیں، اس سے عورت محروم رہ جاتی ہے۔ اور اس لیے بھی عورتیں گھر میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے ان کے زندگی میں علم کی کمی اور نادانی کی وجہ سے عقائد میں، معاملات میں اور اعمال میں بہت ساری غلطیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسا کہ معاشرے میں زیادہ تر عورتیں ہی ہر جگہ بازاروں میں اور درگاہوں پر، مزاروں پر باباؤں کا دھندا چلانے والی، اور فاتحہ نیاز کرنے والی، اور اسی طرح سے تعویذ گنڈا کرنے والی، اسی طرح سے دھاگے اور من کے فلاں فلاں چیزیں، سب برے عقائد جتنے بھی ہیں اس میں سب پہل کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ عورتوں کے مخالفات دین کے اندر شرعی اعتبار سے کیا کیا ہیں، ترتیب وار بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر 1، جادوگروں، کاہنوں اور شعبدہ بازیوں کے پاس جانا عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ عموماً جب کسی عورت کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، یا جادوگر کا کوئی اثر اس کے اوپر نظر آتا ہے یا وہم ہو جاتا ہے، تو جادو کا وار ہوتا ہے یا نظر لگ جاتی ہے، تو فوراً عورت مذکورہ افراد کی طرف رجوع کرتی ہے، یعنی کسی جادوگر کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا یا شعبدہ باز کے پاس جانا، تاکہ علاج معالجے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا عمل بھی کروایا جائے جس سے اس کا شوہر، اس کی محبت اپنے شوہر سے باقی رہے۔ یہ سب کچھ کرنا اسلام میں حرام ہے، بلکہ اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اتا کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام کتب سنن میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کے ساتھ کفر کرنے والا ہوگا۔ یعنی عورتیں فال کھلواتی ہیں، مزاروں درگاہوں پہ جاتی ہیں، باباؤں کے پاس جاتی ہیں، اپنے لیے، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے لیے مختلف قسم کی چیزیں ان کے اندر رائج ہیں۔ اور وہ شخص جو ایسے لوگوں کے پاس جائے اور تصدیق نہ کرے، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما۔
یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کوئی شخص کسی کاہن، نجومی وغیرہ کے پاس آیا اور اس سے کچھ پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اس کی نماز 40 دن کی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ کاہن اور نجومی یہ سب غیب کی باتیں اپنی طرف سے لگا کر بولتے ہیں، جیسا کہ دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کاہن وہ ایک بات شیطان اگر اس کو صحیح بتاتا ہے تو اس میں 99 جھوٹ ملا کر سامنے والے کو بتاتے ہیں، تو یہ تصدیق کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی 40 دن کی، جیسے کہ بتایا گیا ہے، تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ نمبر 2، عورتوں کا مزاروں پر جانا۔ اکثر عورتیں مزاروں پر، درگاہوں پر جاتی ہیں، جو خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سفر کر کے پہنچتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ نے قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حدیث میں بکثرت زیارت کرنے والے کا یعنی لعنت کا موجب قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر عورت کبھی کبھار آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا کوئی خاص سبب ہے قبرستان جاتی ہے تو اس کا جواز ملتا ہے، لیکن بلا سبب، جیسا کہ آپ دیکھیں گے دنیا میں جہاں بھی مزارات ہیں، ان مزارات میں، ان درگاہوں میں سب سے زیادہ عورتیں سب سے زیادہ عرس، میلے ٹھیلے میں اور مشہور درگاہوں پر کثرت کے ساتھ ملتی ہیں، جو کہ سب سے بڑا شرک اکبر ہے۔ نمبر 3، ان کا عقیدے کے خلاف میں کافر عورتوں سے سلام میں پہل کرنا اور ان سے دوستی لگانا۔ امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تبدأ الیہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ سے سلام میں پہل نہ کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر مسلم جو کہ یہود و نصارہ ہیں یا موجودہ یا کافر ہندو ہیں یا یہ کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کو آگے بڑھ کے سلام کرنا غلط ہے۔ اور اسی طرح اکثر عورتیں کافروں کی سالگرہ پر انہیں مبارکباد دیتی ہیں اور انہیں نیو ایئر نائٹ کے مبارکباد دیتی ہیں اور ان کے فنکشنوں میں حاضر ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے محبت کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آنے والے دین حق کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1۔ تو یہ تیسری جو کہ عورتوں کو کافروں سے دوستی یا ان کے تعلقات، جیسا کہ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں بھئی ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمارے ساتھ میں ہیں، تو دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ ان کے دینی چیزوں میں ان کے سامنے جھک جائیں اور ان کے پوجا کی ہوئی چیزوں میں شریک ہوں، جیسا کہ بہت سارے مسلم عورتوں کو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ درگاہوں، مندروں میں جا کر وہ غیر مسلموں کے ساتھ میں پوجا پاٹ میں بھی شریک ہوتی ہیں۔ نمبر 4، دینی امور سے ناآشنائی اور دینی علم حاصل نہ کرنا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اکثر عورتیں دینی مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اولاد کی تربیت اسلامی نہج پر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جس ماں نے تربیت کا کام کرنا تھا وہ بیچاری خود دین کی اہمیت سے ناآشنا ہے۔ اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں سے متعلقہ مخصوص احکام، مثلا حیض و نفاس کے احکام، شرعی پردے کے احکام، رضاعت وغیرہ، دودھ پلانے کے احکام اور ضروری تمام عقیدے کے، عبادات کے تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر عورت کو ضروری ہے، اور بہتر ہے کہ اپنی اصلاح اور اولاد کی تربیت کے لیے گھر گھر میں دینی لائبریری کا اہتمام کیا جائے اور دینی کتب کا مطالعہ اپنے پسندیدہ مشغلہ بنایا جائے۔ لیکن آج کل مصیبت، ماں باپ تربیت اپنی اولاد کی نہ کرنے کی وجہ سے بیٹی کو بغیر اسلامی تربیت کیے کہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، عبادات اور عقیدے کی تعلیم کے بغیر ہم اٹھا کر شادی کر دیتے ہیں، اور وہ لڑکی اپنے سسرال جا کر وہ اور بھی زیادہ آزاد اور دین سے دور اور بے ایمان اور بد عقیدہ اور وہاں کے ماحول میں رچ کر اپنے اولاد کو صحیح تربیت نہیں کر پاتی ہے۔ نمبر 5،
مردوں پر نوحہ کرنا اور گریما پھاڑنا۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو عورت مصیبت کے وقت میں چہرہ پیٹے، گریما پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النائحۃ ما لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے قمیص اور خارش کا کرتا پہنایا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی اکثر گھروں کے اندر کوئی بھی تکلیف و مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نوحہ کرنا، واویلا کرنا، بین کرنا، عورتیں آگے ہوتی ہیں تو عورتوں کو خاص طور پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 6، بلا ضرورت عورتوں کا کافر عورتوں کے ساتھ میں سفر کرنا اور ان کے ساتھ ہاسٹل میں رہنا۔ اکثر عورتیں تعلیم کا بہانہ بنا کر یا تعطیلات گزارنے کے خاطر کافر ملکوں میں جاتی ہیں، اسی طرح سیر و سیاحت کے خاطر بھی ایسا کیا جاتا ہے، اور تعلیم کے نام سے ہاسٹل میں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ میں جو مسلمان لڑکیاں داخل کی جاتی ہیں جو کہ شرعاً ممنوع ہے، نیز شادی کی پکنک اسی زمرے میں آتی ہیں۔ بہت ساری جو اور بھی جو اختلاط غیر مسلم عورتوں کے ساتھ میں مسلمان عورتیں کرتی ہیں، یہ سب کا سب حرام ہے۔ نمبر 7 یہ کہ عورتوں کا اپنے شوہروں سے خادم طلب کرنا۔ اکثر عورتیں اپنے شوہروں سے مطالبہ کرتی ہیں جن کے ہاں خوشحالی ہے کہ ہمیں گھر میں خادم چاہیے، ملازم چاہیے، یا گھر کے کام کاج کے لیے کوئی آدمی چاہیے، حالانکہ ایسے افراد مسلم ہوں اور غیر مسلم یہ عورتوں کے لیے خطرناک ہیں اور اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے گھر میں مردوں کو کام کرنے کے لیے رکھنا یا عورتیں غیر مسلم کو اپنے گھر میں کام کاج کے لیے رکھنا، یہ بہت بڑی مصیبت کا سبب بنتا ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 8 مسلمان مردوں اور عورتوں کا مذاق اڑانا، یعنی اسلام کے ماننے والوں کا مذاق اڑانا۔ کوئی بھی جیسے آج کل عورتوں میں بیٹھے مجلس میں ملاؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں، مولویوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جی، یا مختلف قسم کے جو بھی مسلمان مذاق اڑاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورتوں میں مذاق اڑانے کی وبا عام ہوتی ہے، خصوصاً دیندار عورتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ مذاق اڑانے والی عورتیں یہ سوچتی ہی نہیں کہ دین کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا دائرۂ اسلام سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے۔ خصوصاً آج کل پردہ دار عورتوں کا مذاق اڑانا تو بالکل عام ہو چکا ہے کہ بڑا پردہ کرتی ہے، اپنے آپ کو بڑا بنتی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اس کے آیتیں اور اس کے رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانہ نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کفر میں داخل ہو چکی ہو، تمہارا ایمان جاتا رہا۔ تو جو شخص آیتیں اور بھی ہیں کہ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، تو ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ اپنے آنکھوں سے کوئی بھی اشارہ کرنا اور ہاتھوں سے اشارہ کرنا اور اس طرح سے کوئی بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جس کا مذاق آپ اڑاتے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہ آپ سے اچھے ہوں گے۔ نمبر 9 یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کی بد دعا دینا۔ عورتوں کے اندر کسی بھی بات میں ہمیشہ بد دعا کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ بعض عورتیں کسی دکھ کی بنا پر اپنے آپ کو موت یا کسی آفت کی بد دعا کر دیتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنين احدكم
الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا، اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر اس نے ضروری کرنا ہے تو یہ کہے یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے فوت کر دے، موت دے دے جب وفات میرے حق میں بہتر ہو، یعنی اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اسی طرح سے یہ صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہے۔ تو دوستو، عورتیں خواہ کبھی کبھی اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر بد دعا کرتی ہیں، اپنے شوہر کو الٹی سیدھی باتیں کر دیتی ہیں جو کہ بڑے نقصان کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ پتہ نہیں دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ اس طرح سے بعض جاہل عورتیں اپنی اولاد کو بد دعا دیتی ہیں، اور شوہروں کو، اپنے گھر کو، اپنے آپ کو، یہ سب شرعاً حرام ہے۔ اور 10ویں بات یہ ہے عورتوں کا غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اکثر عورتیں غیر اللہ یعنی ملائکہ، کعبہ، باپ، ماں باپ، شوہر، اولاد، روح، برادر، بھائی، امانت وغیرہ کی قسمیں اٹھاتی ہیں، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، خبردار یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادا کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتا ہے، بس جو کوئی اپنی بھی قسم کھانا ضروری ہے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے یا پھر چپ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی تو اس نے یقیناً کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ تو آدمی کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔